أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسول الكريم إن شاء الله ما شاء الله سبحان اللہ. قادیانیت کے اوپر میں نے تحقیق اس لیے نہیں کیا تھا کہ کوئی مضمون لکھوں، بلکہ میں تو اس لیے تحقیق کیا تھا کہ اگر سچا تھا تو قیامت کے دن میں کیا جواب دوں گا کہ میں نے اس کے بارے میں کوئی اسٹڈی نہیں کیا. تو اس پہلو سے اسٹڈی کیا تھا کہ اگر سچا ہے تو قادیانیت اپنا لوں، اور اگر جھوٹا ہے تو پھر اس ہر جھوٹ کے خلاف میرا عادت ہے کہ میں کچھ نہ کچھ کہتے رہتا ہوں. تو قادیانیت کے اوپر جب تحقیق کیا تو میں ایک پوائنٹ پر پھنس گیا تھا، سورہ مائدہ کا آیت فلم و توفتنی کے اوپر. لیکن اللہ سے دعا کیا اور اللہ تعالیٰ نے میری مدد کی اور مجھے بہت مدلل پوائنٹ سے نوازا، جو بعد میں پتہ چلا کہ مرزا غلام احمد کا ایک چیلنج تھا. 85 سال سے اس چیلنج کا جواب نہیں تھا، اور اللہ تعالیٰ نے میرے طرف سے یہ چیلنج کا جواب دے دیا. اتنا مدلل جواب دیا کہ میں نے بولا قادیانی جج بھی منظور، دنیا کے ہر سپریم کورٹ منظور، جج صرف اتنا کہہ دے کہ الیاس ستار کا مضمون غلط ہے تو میں 1 کروڑ روپے نقد انعام دوں گا، جو بعد میں بڑھ گیا اور کافی کروڑوں تک گیا. لیکن ان سب چیزوں کے علاوہ بہت سارا مضمون میں نے لکھا قادیانیت پر. ایک مضمون اس میں سے یہ ہے کہ قرآن شریف میں جب موسیٰ علیہ السلام اپنے بنی اسرائیل کے ساتھ بحر کلثوم تک پہنچتے ہیں، ریڈ سی تک، اور پیچھے فرعون آ جاتا ہے، تو بنی اسرائیل بہت گھبرا جاتے ہیں کہ اب پیچھے فرعون ہے اور سامنے سمندر ہے تو ہم لوگ پکڑا گئے. تو موسیٰ علیہ السلام بولتے ہیں فکر مت کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے. اور اللہ تعالیٰ بولتے ہیں کہ لاٹھی سے سمندر کو مارو، تو سمندر 2 حصے میں بڑھ جاتا ہے، بیچ میں سوکھا راستہ بن جاتا ہے، اور اس سوکھے راستے کے اوپر سے موسیٰ علیہ السلام گزرتے ہیں. ان کے ساتھ میں 400 سال پرانا یوسف علیہ السلام کا محفوظ کیا ہوا جسم بھی ہوتا ہے، کیونکہ انہوں نے وعدہ لیا تھا اپنے بھائیوں سے اور شاگردوں سے کہ جب اللہ تم کو مصر سے نجات دے گا تو میرے محفوظ کیے ہوئے وطن کو بھی ساتھ لے جانا. تو جب موسیٰ علیہ السلام کو نجات ملا تو وہ یوسف علیہ السلام کے محفوظ کیے ہوئے 400 سال پرانا جسم ساتھ لے گئے. اور بائبل میں صرف ایک جسم کا محفوظ کرنے کا ذکر ہے، وہ ہے یوسف علیہ السلام کا ایک لمبے عرصے کے لیے. ویسے تو یعقوب علیہ السلام کا سفر کے لیے محفوظ کیا گیا تھا، ایک لمبے عرصے کے لیے وہ ہے یوسف علیہ السلام کا جسم مبارک. اور قرآن شریف میں جب فرعون ڈوبتا ہے، جب سمندر کے 2 دیوار پانی کے ٹوٹ جاتے ہیں اور فرعون اپنے لشکر کے ساتھ غرق ہو جاتا ہے، تو اس وقت ایمان لاتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب تو موت کا منظر آ گیا، اب کیا ایمان لاتا ہے. الفاظ کچھ اور تھے اللہ کے، تو میں ایسے ہی بول رہا ہوں. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے جسم کو ہم محفوظ کرتے ہیں اور آنے والے نسلوں کے لیے نشانی بنا کر. اور ساتھ میں یہ بھی لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نشانیوں سے بہت سے انسان جو ہے غفلت میں ہوتے ہیں. تو فرعون کے ڈوبنے کا کہانی تو بائبل میں موجود ہے، اس کے جسم کو محفوظ رکھنے کا کہانی کہیں نہیں تھا. صرف قرآن 2000 سال بعد دنیا کو اعلان کر کے بولا کہ اس کا لاش محفوظ ہے. اور پھر اللہ کا کلام ہے، پتہ تھا کہ جب تک محفوظ رکھے گا محفوظ رہے گا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو 1300 سال کے بعد دنیا کو دکھایا. قرآن میں اعلان کیا، اس کے 1300 سال بعد 2000 سال بعد اعلان کیا
یہ محفوظ ہے، اور 1300 سال بعد دنیا کو دکھایا کہ کہاں محفوظ ہے، یعنی مصر میں۔ اب اس نشانی کے آنے کے بعد پہلے تو یہودی اور عیسائی لوگ، یہ سب غیر مسلم لوگ بہت خوش تھے کہ یہ اتنا بڑا لاش کا دریافت ہوا ہے، یہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ جو شخص مقابلہ کرتا تھا، جادوگروں کا مقابلہ کرایا وغیرہ وغیرہ، وہ جو سمندر میں ڈوبا تھا اس کا لاش محفوظ ہے۔ لیکن جب پتہ چلا کہ یہ تو قرآن کا صداقت ہو رہا ہے، تو پھر اس پوائنٹ سے بھاگنے لگے۔ اور مزے کا بات یہ ہے کہ فرعون کے لاش سے مرزا غلام احمد بانی قادیانیت بھی ایک جھوٹا شخص ثابت ہو گیا، کیونکہ آیت میں لکھا ہے کہ اللہ کے نشانی سے بہت سے لوگ غفلت میں ہیں۔ اور مرزا غلام احمد 26 مئی 1908 کو فوت ہوا، اور اس کے 10 سال پہلے یعنی 1898 میں فرعون کا ممی دریافت ہوا۔ تو اس کے میں نے دریافت ہوا فرعون کا ممی، اور اس کے 10 سال بعد مرزا غلام احمد فوت ہوا۔ لیکن 10 سال دنیا میں رہا، لیکن ایک لفظ بھی اس کا ذکر نہیں کیا کہ دیکھو یہ اتنا بڑا نشانی اسلام کا اور میرے آنے کے وقت میں یہ دریافت ہوا، بلکہ وہ بغیر کسی ایک لفظ کے ذکر کیے ہوئے دنیا سے روانہ ہو گیا، اور یہ ثابت کر دیا اپنے جانے سے، اپنے مرنے سے، کہ وہ ایک غافل انسان تھا، غفلت میں تھا، جو اتنا بڑا نشانی اللہ کی طرف سے، اگر وہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتا تو ضرور اس کا ذکر کرتا، لیکن اس کا کوئی ایک لفظ بھی نہیں بولا، ٹوٹل غفلت میں چلے گیا۔ اور جو آدمی ایک غفلت میں چلے جاتا ہے، غافل انسان ہوتا ہے، وہ اللہ کا نبی نہیں ہو سکتا، اللہ کا بھیجا ہوا امام مہدی نہیں ہو سکتا، وہ تو ایک غافل انسانوں کے لسٹ میں شامل ہے۔ اسی طریقے سے بہاءاللہ بھی دعویٰ کیا تھا، اور اس کے حساب سے بھی قرآن شریف ایک منسوخ کتاب تھا، لیکن بہاءاللہ 1892 میں فوت ہو گیا، یعنی فرعونی ممی کے دریافت ہونے کے 6 سال قبل فوت ہو گیا۔ تو یعنی قرآن کا نشانی 6 سال بعد آیا، اور بہاءاللہ کے انتقال ہونے کے 6 سال بعد آیا، تو وہ کتاب جس میں اتنا بڑا نشانی آنے کا ذکر ہے، وہ نشانی نظر آنے کے 6 سال قبل کیسے منسوخ ہو گیا؟ تو اس سے بہاءاللہ بھی غلط ثابت ہو گیا۔ یہ ایک فرعونی ممی جو ہے، چھوٹا سا لاش، اس سے قادیانیت غلط ہو گیا، بہاءاللہ غلط، بہائی مذہب غلط ہو گیا، اور یہودی عیسائی سب غلط ثابت ہو گئے۔ اس نظریے سے غلط ثابت ہو گئے کہ وہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر رہے ہیں، تو اتنا بڑا نشانی کے بعد ان کا انکار کرنا کفر کے علاوہ اور کچھ نہیں کہلائے گا۔ تو اب دنیا کے سارے تمام لوگوں کو دعوت ہے کہ فرعون کا ممی کے بارے میں اگر مصر جا سکتے تو دیکھ لیں، نہیں جا سکتے ہیں تو اپنے گھر بیٹھے، آج کل نیٹ میں بہت کچھ نظر آ جاتا ہے، کتابوں میں پہلے سے درج ہے، اس کے اوپر غور کرے، فکر کرے، اور اسلام کو نہ صرف اپنائیں بلکہ اسلام سے محبت کرے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے، اللہ سے محبت کرے، اللہ بھی آپ سے محبت کرے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ سے محبت کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔